الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا معراج کی جو تاریخ ہے وہ 27 رجب کی شب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرائی گئی۔ کئی اقوال ہیں جن میں سے ایک قول 27 رجب کا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شدید اختلاف ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر شرح صحیح بخاری میں باب المعراج کے اندر 10 اقوال لکھے ہیں، اور ان 10 اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ کا تعین کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ضرورت محسوس اس کی نہیں کی، اور نہ صحابہ میں سے کسی نے اس کی ضرورت محسوس کی، اگرچہ ان کو اس کا علم تھا۔ دوسرا، اس کا تعلق اگر اس کو یاد رکھنا اور اس کو منانے کا تعلق اگر دین کے ساتھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ لکھواتے اور صحابہ اس کی تاریخ کو لکھتے، اور جس طرح سے عیدین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ جو ہے کب انسان عید مناتا ہے، اور عید کی جو نماز ہے اسی طرح سے اس کا جو خطبہ ہے مخصوص طریقہ ہے، تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح سے ہفتے کے دن ہیں تو ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کون سا مہینہ اس کے بعد کون سا آتا ہے۔ تو شریعت نام ہے قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہو، اس کو عجیب و غریب طریقے سے منایا جاتا ہے، اور ایک دو کوئی روایتیں پکڑ کر جن کا جو ہے حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ غیر ثابت روایات ہیں، تو ان روایتوں سے یہ حضرات بعض باتیں پکڑتے ہیں اور اس کو بطور ایک عبادت کے رات مناتے ہیں، اور اس میں اذکار بھی کرتے ہیں، اور رسوم اور رواج جیسے اور رجب کے دنوں میں کرتے ہیں اس میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، یہ شدید اختلاف جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کی کوئی تاریخ خاص متعین نہیں ہے۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتداء اسلام سے نہیں بلکہ یہ کافی عرصہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکی تھیں، اور یہ شیب ابی طالب کے واقعے کے اندر بھی حضرت خدیجہ ام المومنین موجود تھیں، تو ان کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، اور 5 نمازیں جو تحفہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی معراج کے موقع پر ملا ہے۔ پھر نہ لکھنے کے بارے میں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس وقت اتنا رواج بھی نہیں تھا اور لوگ لکھتے بھی نہیں تھے، لیکن بہت سی چیزیں لکھی، صحابہ نے بھی لکھی، احادیث کو لکھا، واقعات کو لکھا، ضبط کیا، قلم بند بھی کیا، اور ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں لکھوائیں، بہت سی جو معاملات تھے، احکامات تھے، ان کو بھی لکھایا، زکوٰۃ کے مسائل تھے، حج کے وغیرہ، دوسرے تیسرے، خطبہ حجۃ الوداع تھا، اور صحابہ لکھتے بھی تھے، لیکن اس تاریخ کو انہوں نے نہیں لکھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر سے جو دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں حاصل ہوتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں بھنگڑے ڈالنے کے اوپر اور ہر چیز کو پتہ نہیں منانے کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں، اور ان سے دنیاوی مفاد مین اصل مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جو کچھ بھی کر لے، جب تک کسی عمل کے اندر 2 شرطیں نہیں ہوگی اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہو، دین کا حصہ ہو۔ دوسرا یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو خیر اور شر کے بارے میں نہ بتایا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی خیر نہیں بتائی جو اس رات کے اندر عبادات کی شکل میں یا خاص اذکار کی شکل میں یا خاص قسم کی نماز کی شکل میں وہ موجود ہو۔ اگر کچھ ہے بھی
تو وہ غیر مستند مواد ہے اور جس سے دین کی بنیاد جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے اس رات کے اندر کوئی خاص فضیلت والی صحیح روایات وہ موجود نہیں ہیں. البتہ قرآن کریم نے ایک واقعے کو ثابت کرنے کے لیے تو اس کا بیان موجود ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ نجم کے اندر. لیکن قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تاریخوں کو بتاتا رہے. تو یہ حقیقت ہے اس کی، جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں اور اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.